یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ٹاپک بھی ہے، اور شاید کہ یہ ٹاپک کے بارے میں سن کر آپ کو ہنسی بھی آئے، یہ مذاق بھی لگے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، حقیقت تو حقیقت ہوتا ہے۔ حیرت اس وقت ہوئی کہ میں نے ایک صاحب کا ہاتھ دیکھا جو کہ مزدور تھے، گدا گاڑی سے سامان اتار کے جو نا وہ نیچے رکھ رہے تھے، تو میں پاس ہی کھڑا تھا۔ میری نظر جو نا ان کے ہاتھ پر جب پڑی تو ان کے ہاتھ پہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے ہاتھ پہ ڈاکٹری کی علامت تھی۔ ان کے ہاتھ میں ڈاکٹری کی علامت تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ تو گدا گاڑی چلانے والے ہیں، وہ تو سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھنے والے، سامان گاڑی سے نیچے اتارنے والے وہ ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں یہ ڈاکٹری کی لکیر آئی کیسے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں بہت حیران ہوا، اور یقین کیجیے گا کہ میں نے اس شخص کے پیچھے کم از کم 4 ماہ خراب کیے۔ 4 ماہ کیسے خراب کیے کہ ان کے ہاتھ میں جب میں نے ڈاکٹری کی لکیر دیکھی، کس طرح سے لکیر ذرا میں آپ کو بنا کر ہی بتا دیتا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں نے جب اس طرح کی لکیر دیکھی، اس کو ہم ڈاکٹری کی علامت کہتے ہیں۔ تو میں نے اس شخص سے دوستی بڑھائی، میں نے معلوم کیا کہ کون سے اڈے پہ کھڑا ہوتا ہے، کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پھر ان کے دوستوں کے ساتھ بھی، دوسرے گدا گاڑی والوں کے ساتھ بھی دعا سلام ہوئی۔ لیکن میں نے کسی کو یہ خبر نہیں ہونے دی کہ میں ان کا ہاتھ دیکھنے کے بعد جو ہے نا ان کے پوزیشن کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر ہیں تو کیسے گدا گاڑی چلا رہے ہیں؟ اگر گدا گاڑی چلا رہے ہیں تو پھر کیسے ڈاکٹر ہیں؟ تو میں ان کا پیچھا کرتا رہا۔ پھر میں نے ایک بار یہ دیکھا کہ ایک گدا گاڑی چلانے والے نے آ کر اس کو کہا، جی میرے سر میں بہت درد ہے۔ تو اس نے فوری کہا، جی جا کے ڈسپرین لے لو۔ اس نے کہا، جی ڈسپرین بھی کھا چکا ہوں، پیراسیٹامول بھی کھا چکا ہوں، لیکن آرام نہیں آ رہا۔ درد ہے نا شدید ہے، بس دل چاہ رہا ہے کہ کام چھوڑ کے گھر جاؤں اور آرام سے لیٹ جاؤں۔ لیکن یہ جو گدا گاڑی والا ڈاکٹر جو ہے، اس نے کیا کیا کہ اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یار وہاں سے پانی کا گلاس بھر کے لاؤ۔ وہ گیا اور وہاں سے پانی کا گلاس بھر کے لے آیا۔ پانی کا گلاس بھر کر لایا، اس کو جب دیا، اس نے پانی کو ایسا دیکھا یا کچھ پڑھا، اور اس کو کہا کہ بسم اللہ کر کے پی جاؤ 3 گھونٹ میں، بسم اللہ کر کے پی جاؤ 3 گھونٹ میں۔ اور میں یہ کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ میں اس ساری چیز سے بے خبر ہوں، حالانکہ میں خبر میں تھا کہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہوا کہ وہی ڈاکٹر جو ہے، اس نے اس کو پانی دیا، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جس کے سر میں درد تھا، اس کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب اس سے دوسروں نے پوچھا کہ بھائی درد کیسا ہے، اس نے کہا، جی درد سے تو افاقہ ہو گیا۔ اور اتنے میں جس نے دم کر کے دیا تھا، ڈاکٹری کا نشان جس کے ہاتھ میں تھا، اس کو کوئی سامان مل گیا کہیں لے جانے کا، وہ اپنا سامان گدا گاڑی میں لادنے لگا۔ تو مجھے موقع اچھا ملا، میں نے جس کے سر میں درد تھا جا کے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار پانی پینے سے شفا ہو گئی کیا؟ اس نے کہا ہاں بالکل درد ختم ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں تو اللہ نے ویسے شفا رکھی ہے، جو چیز دے دیتا ہے اس سے آرام آ جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ، ہم گدا گاڑی والوں میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ہم اس کو بتاتے ہیں، اور یہ پھر کچھ نہ کچھ کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ان لکیروں کا کمال تھا، ان لکیروں کا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہوئی تھی، کہ اس کے ہاتھ میں شفا تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکا اور ڈاکٹر نہ بن سکا، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل نہ کر سکا، لیکن صلاحیتیں اور ساری چیزیں موجود تھیں۔ پھر میں نے اس کا انٹرویو لینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یار آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو نشان ہے، اس کو ہم ڈاکٹری کا نشان کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ علامت موجود ہے، تو آپ کیوں تعلیم آگے حاصل نہیں کی، کیوں وہ نہیں کیا؟ ورنہ نہیں تو آپ تو بڑے ڈاکٹر ہوتے۔ اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں 9ویں کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے ساتھ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پورے گھر کی ذمہ داری، 3-4 چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پہ پڑ گئی۔
3-4 بہنوں بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پہ پڑ گئی، ان کو پھر اسکول پڑھانا تھا، پھر ان کی شادیاں کرنی تھی، سارا کچھ کرنا تھا، سارا بوجھ میرے اوپر رہا۔ تو میں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا، اسکول چھوڑ دیا اور بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں سنبھال لی، اور اس وجہ سے میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، ورنہ میری بچپن سے خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، اور میرے والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں۔ لیکن نصیب کی بات کچھ اور ہے کہ اللہ نے ڈاکٹر نہیں بنایا، لیکن آج بھی اللہ نے میرے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی ہے کہ کسی کو کوئی چیز بھی میں دے دیتا ہوں تو اللہ کے فضل سے اس میں شفا ہو جاتی ہے اور بہتری ہو جاتی ہے۔ تو میں بہت حیران ہوا، اور اس کے ہاتھ کی میں نے فوٹو لی تو مجھے کہنے لگا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی میں اس کو لکھوں گا کسی جگہ۔ اس نے کہا لکھنا تو پھر وہ اخبار مجھے ضرور دینا۔ میں نے کہا میں آپ کو دے دوں گا اخبار۔ تو پیارے دوستو، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ہوتی ہے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور جس کو اللہ کی ہدایت مل جائے اس کو دنیا کبھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ مہم نے سوال کیا رتن پور سے کہ میرے ہاتھ میں زندگی کی لکیر سے کئی شاخیں نکل رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، اگر شاخیں گرنے لگ جائیں گے تو پروگرام پورا ہو جائے گا، شاخیں مکمل نہیں ہوں گی۔ آپ کے ہاتھ میں جو شاخیں چل رہی ہیں زندگی کی لکیر کے اوپر، یہ سپورٹنگ لائنیں ہیں، یعنی مدد والی لکیریں ہیں، یا دعا کی لکیریں جن کو کہتے ہیں وہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ لکیریں ہیں وہ پریشانی اور مشکلوں کی لکیریں ہیں۔ اظہر نے سوال کیا ملتان سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں، اور شادی میری لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کی صرف ایک لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جہازیب نے سوال کیا میاں والی سے کہ اولاد کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں جی، اولاد کی لکیریں بعض اوقات تو والدہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور بعض اوقات والد کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں مجھے اولاد کی لکیریں نظر نہیں آ رہی۔ رئیسہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یہ بتائیں کہ میری زندگی کتنی ہے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی انتظام کر جاؤں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے جس اللہ نے ان بچیوں کو پیدا کیا وہی سب انتظام کرنے والا ہے۔ رہی بات کہ زندگی کتنی ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ بہرحال آپ کی زندگی کی لکیر کے اوپر بیماری کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، اور بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اور اس چیز کی فکر نہ کریں کہ آپ کی اولاد کا کیا ہوگا۔ اولاد کو پالنے والا، اولاد کو بنانے والا، اولاد دینے والا میرا اللہ ہے۔ وہ پیدا کرنے سے پہلے ان کے سارے اسباب دنیا میں بھیج دیتا ہے، اس کے بعد اولاد کو بھیجتا ہے۔ نادیہ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، لیکن یہ سفر 2024-2025 میں آنے کے چانس ہیں۔ عائشہ نے سوال کیا شکر گڑھ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی نوکری ووکری ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا ہاتھ اچھا ہے اور آپ محنتی ہیں اور کوشش کرنے والی ہیں، آپ کوشش کریں گی انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ آسمہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، آپ کی قسمت اچھی ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، رحمت میرا اللہ کرے گا، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ عظمت خان نے سوال کیا سوات سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ عظمت خان صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے وہ مشتری سے شروع ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے نصیب میں بے حساب دولت اور بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، لیکن یہ سلسلہ جو نا 2024 سے چلے گا اور 2029 تک رہے گا۔ نوید نے سوال کیا جرمنی سے کہ میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہے اور یہ بتائیں کہ وہ شادی کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی دونوں لکیریں سالم ہیں، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ آپ کے لک کے حساب سے آپ کی لک بہتر ہے اور انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ تیمینہ افضل نے سوال کیا باولپور سے کہ کافی عمر ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہونے کے چانس ہے اور شادی کامیاب رہے گی۔ آسمہ نے سوال کیا گجر خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری لائف کیسے گزرے گی، شادی سے پہلے کیسی ہوگی اور شادی کے بعد کیسی ہوگی؟ آپ کی شادی سے پہلے بھی زندگی اچھی گزر رہی ہے اور شادی کے بعد بھی زندگی انشاءاللہ آپ کی اچھی اور بہتر گزرے گی۔ سونیا نے سوال کیا گجراوالا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد کب ہے اور کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں میں آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں اور اولاد جلد ہوگی اور انشاءاللہ اچھی بھی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔